اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ٹریئر آف نالج میں مارچ کی ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ خالق دو جہاں کی توفیق خاص اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نلائن مبارکہ کے صدقہ سے 4 نئی کتب کے ریویو کے ساتھ آج آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی مبارک ساعتوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی نسبت سے آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے اس سے مطابقت رکھتی ہوئی کتب کا شیخ الاسلام نے جو تحریر فرمائی ہے ان کا انتخاب کیا ہے۔ جس کتاب کا ریویو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی اس کا نام ہے غایت الانعام فی بعض زمن الشہور واللیالی والایام، مختلف مہینوں اور دنوں کے فضائل و برکات۔ معزز ناظرین، 515 صفحات اور 20 چیپٹرز پر مشتمل یہ کتاب اپنے موضوع اور اپنے علم کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور بہت نایاب ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب 2 زبانوں میں ہے، عربی زبان اور اردو زبان۔ اس کتاب کا مقدمہ بھی اردو زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، اور چونکہ اس کتاب میں تمام مہینوں، راتوں اور دنوں کے جو فضائل و برکات ہیں ان کو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ اور سلف صالحین کے معمولات اور ان کے اقوال کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے، تو ان کا اصل متن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے اور ساتھ اردو ترجمہ بھی ہے۔ پہلا چیپٹر ماہ محرم الحرام کی فضیلت پر ہے۔ ماہ محرم الحرام کی فضیلت کو قرآن پاک کی سورہ البقرہ، سورہ المائدہ، سورہ توبہ کی منتخب آیات سے ڈیفائن کیا گیا ہے، اور پھر احادیث مبارکہ کی ایک وسیع کلیکشن موجود ہے جو کہ ماہ محرم الحرام کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ میں تحدیث نعمت کے طور پر ایک حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، رمضان کے بعد کون سے مہینے کے روزے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ اسے امام احمد بن حنبل نے، نسائی نے السنن الکبریٰ میں اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پڑھتے ہیں ہم چیپٹر 2 کی طرف، جو ہے فضل شہر ربیع الاول و لیلۃ المولد۔ اور اس مہینے کی بھی فضیلت کو حضور شیخ الاسلام نے سب سے پہلے قرآن پاک سے بیان کیا ہے، سورہ آل عمران، سورہ المائدہ، سورہ یونس، سورہ صف اور سورہ البلد سے، اور حدیث مبارکہ سے بھی۔ حدیث مبارکہ کی بھی ایک وسیع کلیکشن اس ضمن میں ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی شے گرنے کی ایک زوردار آواز سنی جس سے میں ڈر گئی۔ یہ پیر کا دن تھا۔ پھر میں نے دیکھا جیسے کچھ پرندے ہیں جو میرے دل پر اپنے پر مل رہے ہیں، جس سے مجھ پر چھایا سارا روب اور خوف جاتا رہا، اور درد جو پہلے محسوس ہو رہا تھا جاتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا میرے پاس ایک سفید سا شربت پڑا تھا۔ میں اسے دودھ سمجھی۔ میں چونکہ پیاس محسوس کر رہی تھی، میں نے اسے اٹھا کر پی لیا تو مجھ سے ایک بلند تر نور جلوہ گر ہوا۔ آپ فرماتی ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کا ایک غاؤل آیا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ کدھر سے آیا، بہرحال انہوں نے میرے حجرے کو بھر دیا۔ ان کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے۔ پھر میری نگاہ سے حجابات اٹھا دیے گئے اور میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے دنیا پر لگے ہوئے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر۔ آپ فرماتی ہیں، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے جلوہ گر ہوئے تو میں نے پہلو بدل کر انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں پڑے ہیں اور نہایت عاجزی اور انکساری سے دعا کرنے والے کی طرح آسمان کی طرف انگلی اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایک سفید بادل اترا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نگاہ سے اوجھل ہو گئی تو میں نے سنا کوئی پکارنے والا کہہ رہا تھا، محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے مشرق و مغرب میں ٹھہراؤ، انہیں تمام سمندروں میں لے جاؤ تاکہ تمام اہل جہاں ان کے نام، صفات اور حلیہ مبارک سے واقف ہو جائیں اور جان لیں کہ یہی وہ ہستی ہے جس کا نام دنیا میں ماہی رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تمام دنیا سے شرک مٹا دیا جائے گا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ بادل چھٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اون کے ایک سفید کپڑے میں جو دودھ سے بھی سفید تر تھا اس میں لپٹے ہوئے پڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز ریشم تھا اور آپ نے ہاتھ میں تر و تازہ اور سفید موتی سے بنی ہوئی 3 چابیاں پکڑ رکھی تھیں، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح و نصرت، ہوا اور نبوت کی چابیوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسے امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ میلاد النبی کی خوشی میں جشن منانے کا حکم میں احادیث اور اس دن کو منانے کے بارے میں حافظ جلال الدین سیوطی کے فتویٰ کا اس چیپٹر میں تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر شب میلاد کی فضیلت پر آئمہ و سلف صالحین کے ارشادات بھی ہیں۔ امام طحاوی، تلمسانی، قسطلانی، زرکانی، حلبی، عبدالحی فرنگی، محلی اور نبہانی نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ سب راتیں فضیلت والی ہیں مگر شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ امام طحاوی بعض شوافے سے نقل کرتے ہیں کہ راتوں میں سے افضل ترین شب میلاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر شب قدر، پھر شب اسراء و معراج، پھر شب عرفہ، پھر شب جمعہ، پھر شعبان کی 15ویں شب اور پھر شب عید ہے۔ امام تلمسانی تو اس پر باقاعدہ 20 دلائل دیتے ہیں کہ اس رات کے افضل ہونے کے، اس رات کی کس طرح یہ رات سب راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں ہم چیپٹر 3 کی طرف، جو کہ ہے فضل الشہر رجب المرجب، ماہ رجب المرجب کی فضیلت۔ اس کی فضیلت کو بھی حضور شیخ الاسلام قرآن پاک کی سورہ توبہ اور پھر سورہ توبہ کی ہی ایک اور آیہ مبارکہ سے بیان فرماتے ہیں۔ میں آیہ کریمہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کے نظام کو پیدا فرمایا تھا، ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حرمت والے ہیں۔ اب حدیث مبارکہ ایک پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زمانہ پلٹ کر اسی حالت پر آ گیا ہے جس پر اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 مہینے کا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم تو مسلسل ہیں، اور چوتھا مہینہ رجب مضر ہے، جس کا قبیلہ مضر کے لوگ بڑا احترام کرتے ہیں، اور یہ جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں چیپٹر 4 کی طرف، فضل الشہر شعبان المعظم، ماہ شعبان المعظم کی فضیلت۔ اس میں ہم سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ تحدیث نعمت کے طور پر پڑھیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کا سارا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن چھوڑ کر شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی چیپٹر میں ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، چونکہ حدیث مبارکہ کی تو مسلسل ایک تعداد چلی آ رہی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے علاوہ سال میں کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے، اور شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ اسے امام ابو داؤد اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، سو مجھے پسند ہے کہ میرا عمل حالت روزہ میں بارگاہ عزدی میں پیش کیا جائے۔
اسے امام احمد بن حنبل، نسائی، بزار اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ ناظرین، چیپٹر 5 جو ہے وہ ہے فضل اللیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت۔ سورہ دخان کی آیا مبارکہ کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو تم اس رات میں قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات کو اپنی شان کے مطابق غروب آفتاب کے وقت سے ہی آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور طلوع فجر تک فرماتا رہتا ہے، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اس کو بخش دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا نہیں ہے کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی بیماری میں مبتلا نہیں ہے کہ میں اسے شفا دوں؟ اسے امام ابن ماجہ، بہقی اور دیلمی نے روایت کیا ہے۔ شعبان کی 15ویں رات کو کیا دعا کی جائے؟ اس ضمن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک طویل روایت میں بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس رات مشرک، کینہ پرور، قطع رحمی کرنے والا، تکبر سے کپڑا لٹکانے والا، والدین سے قطع تعلقی کرنے والا اور آدھی شراب نوش کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کروں؟ میں نے عرض کیا، جی بالکل یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا۔ بعد ازاں رات کا ایک حصہ مسلسل آپ سجدہ میں رہے، یہاں تک کہ مجھے یوں گمان ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی تاکہ آپ کو چھو کر دیکھوں، میں نے آپ کے قدمین مبارک کے تلووں پر اپنا ہاتھ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ یہ دیکھ کر میں خوش ہو گئی۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ میں یوں دعا فرما رہے تھے، اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری پکڑ سے تیری مغفرت کی پناہ طلب کرتا ہوں، تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں، میں ہر قسم کے شر سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیرا چہرہ جلالت والا ہے، میں تیری اس طرح حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتا جس طرح تو نے خود اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، کیا تم نے یہ دعا یاد کر لی؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے اچھی طرح یاد کر لو اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دو کہ جبریل امین نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں اور مجھے یہ حکم پہنچایا ہے کہ میں انہیں اپنے سجدوں میں بار بار پڑھوں۔ اسے امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے پڑھتے ہیں، کیا شعبان کی اس رات میں کیا کوئی خاص نماز وارد ہوئی ہے؟ تو امام نووی نے المجموع میں کہا ہے کہ رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت والی صلاۃ الرغائب اور شعبان کی 15ویں رات 100 رکعت نماز ادا کرنا ہرگز کسی بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس پر شیخ الاسلام دلائل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت نصوص سے ثابت ہے اور اس کا مطلقاً انکار کرنا، جیسا کہ ابن العربی المعافری نے کیا، یہ غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس رات کو شب بیداری کرنا اور اس میں مختلف عبادات کی ادائیگی مستحب ہے۔ تیسری بات، اس رات کو 100 رکعت نماز، 50 رکعت نماز یا 12 رکعت نماز کسی خاص کیفیت اور طریقے سے ادا کرنا ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ معین عدد کے بغیر اپنی استطاعت کے مطابق نماز ادا کرے۔
چوتھی بات یہ کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اس رات صدق کے دل اور اخلاص کے ساتھ توبہ و استغفار کرے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس بشارت کے مطابق کامیاب ہو سکے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے حضور رجوع کامل سے خالص توبہ کر لو۔ یقین ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری خطائیں دفع فرما دے گا اور تمہیں بہشتیوں میں داخل فرمائے گا، جنتیوں میں داخل فرمائے گا، جس کے نیچے سے نہریں رواں ہیں، جس دن اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل ایمان کو جو ان کی ظاہری یا باطنی معیت میں ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف روشنی دیتا ہوا تیزی سے چل رہا ہوگا، اور وہ عرض کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل فرما دے اور ہماری مغفرت فرما دے، بے شک تو ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ بڑھتے ہیں آئمہ سلف صالحین کے ارشاد و معمولات کی طرف۔ حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی تو ملک الموت کو ایک صحیفہ سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ جن کے نام اس صحیفے میں درج ہیں تم نے اس سال ان کی روح قبض کرنی ہے۔ ان میں سے کوئی بندہ درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی عمارت تعمیر کر رہا ہوتا ہے، مگر اس کا نام فوت شدگان میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ ملک الموت اس بات کا منتظر ہوتا ہے کہ جیسے ہی اسے حکم دیا جائے وہ اس کی روح قبض کر لے۔ اسے علامہ ابن رجب الحنبلی نے بیان کیا ہے۔ بڑھتے ہیں اب ہم چیپٹر 6 کی طرف، جو کہ ہے فضل الشہر رمضان الکریم، ماہ رمضان المبارک کی فضیلت۔ اس کی فضیلت کو سورہ البقرہ کی آیہ کریمہ نمبر 183 سے 184 میں بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گی کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اسی چیپٹر میں ماہ رمضان میں سخاوت کرنے کی فضیلت کے ضمن میں احادیث کو جمع کیا گیا ہے، اور میں سنن ترمذی کی میں درج ہے ایک حدیث مبارکہ کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، صاف ہے اور صفائی کو پسند فرماتا ہے، کرم کرنے والا ہے اور کرم نوازی کو پسند فرماتا ہے۔ اور پھر اسی چیپٹر میں ماہ رمضان میں قیدیوں کو رہا کرنے اور فقراء پر دل کھول کر خرچ کرنے کی فضیلت کے بارے میں احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث قدسی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث کی شرح بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے اس چیپٹر میں۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کہ روزہ ڈال ہے اور دوزخ سے بچانے والا ہے، اس حدیث کی شرح کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ روزہ داروں کے لیے باب الریان کی تخصیص اس حدیث مبارکہ کی شرح ہے، اور ماہ رمضان میں تلاوت قرآن پاک کی فضیلت، اس کو بھی بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ کہ اس امت کو رمضان المبارک میں عطا کیا کیا گیا۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ امام بہقی نے روایت کیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے عطا ہوئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ پہلا یہ کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ کی نظر پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا یہ کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو کو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا یہ کہ فرشتے ہر دن اور رات ان کے لیے بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام کریں گے۔ پانچواں یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یہ بخشش کا اعلان شب قدر کو ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ کیا تم نے محنت مزدوری کرنے والے مزدوروں کی طرف نہیں دیکھا کہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تب انہیں مزدوری دی جاتی ہے؟ اسی طرح مسلمانوں کو رمضان سے فراغت کے بعد بخشش کی شکل میں انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اب
اسی چیپٹر میں روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو کی فضیلت کے بارے میں احادیث ہیں. پھر رمضان المبارک کے روزے گناہوں کو مٹانے کا سبب ہیں، اس بارے میں احادیث ہے. رمضان المبارک میں نیکیوں کی جزا اور برائیوں کی سزا میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس بارے میں احادیث ہے. پھر روزہ کی اقسام اہل زہد کے نزدیک کیا ہے کہ روزہ کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے. روزہ 4 طرح کا ہوتا ہے: عوام الناس کا روزہ، خواص العوام کا روزہ، خواص کا روزہ اور خواص الخواص کا روزہ. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ چیپٹر کی طرف، جو کہ چیپٹر 7 ہے، وہ ہے فضل قیام رمضان، فضیلت قیام رمضان. آقا علیہ السلام کا قیام رمضان کی ترغیب دینے کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام قیام رمضان یعنی کہ تراویح کی ترغیب دیتے تھے، مگر اس کا تاکیدی حکم نہیں دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جس نے رمضان میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور یہ قیام رمضان کا معاملہ اسی طرح برقرار رہا. پھر حضرت ابو بکر صدیق کے پورے دور خلافت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور تک یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا. یہ حدیث متفق علیہ اور مذکورہ الفاظ امام مسلم کے ہیں. نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں چیپٹر 8 کی طرف، جو کہ اعتکاف اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی فضیلت کے بارے میں ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ ریاضت فرمایا کرتے تھے. اسے امام مسلم، احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. چیپٹر 9 میں اسی چیپٹر میں پھر آگے آتا ہے کہ شب قدر کی علامت کیا ہے. صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شب قدر کا تذکرہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون یہ بات یاد رکھے گا کہ شب قدر اس شب میں ہے جس میں چاند تشت کے ایک ٹکڑے کی طرح طلوع ہوتا ہے. اسے امام ابو الحسن فارسی فرماتے ہیں یعنی 27ویں شب، بے شک چاند اسی رات میں اس صفت کے ساتھ طلوع ہوتا ہے. اب ائمہ و سلف صالحین کے ارشاد و معمولات شب قدر کے حوالے سے امام ابو ایوب السختیانی رمضان المبارک کی ہر 23ویں اور 24ویں رات کو عبادت کی تیاری کے لیے غسل کرتے، خوشبو لگاتے. وہ فرماتے 23ویں رات میں ایسا اہتمام کرنا اہل مدینہ کا معمول ہے اور 24ویں رات میں ہمارا یعنی اہل بصرہ کا معمول ہے. چیپٹر 10 فضل شہری شوال، ماہ شوال کی فضیلت اس میں بیان کی گئی ہے. اور چیپٹر 11 میں فضل لیلۃ العیدین، عیدین کی راتوں کی فضیلت، اور پھر صحابہ کرام اور ائمہ سلف صالحین کے ارشاد و معمولات بیان کیے گئے ہیں. چیپٹر 12 میں فضل یوم العیدین، عیدین کے دنوں کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. چیپٹر 13 میں ماہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس بارے میں ائمہ سلف صالحین کے ارشاد و معمولات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. عرفہ کے دن کی فضیلت کو چیپٹر 14 میں بیان کیا گیا ہے. ایام تشریق کی فضیلت کو چیپٹر 15 میں بیان کیا گیا ہے. پھر ایام 20 کے روزوں کی فضیلت، یوم جمعۃ المبارک کی فضیلت، رات کی نماز کی فضیلت، اور پھر اس بارے میں ائمہ سلف صالحین کے ارشاد و معمولات، پیر اور جمعرات کے دنوں کی فضیلت اور بدھ کے دن کی فضیلت. ناظرین، ان سب ابواب میں درج تفصیلات کو جاننے کے لیے آپ کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. اور اب ہم بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کے نیکسٹ ریویو کی طرف، جو کہ سسٹر سمارہ احمد آپ کے سامنے پیش کریں گی انگلش بک کا ریویو. جی سسٹر سمارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. All praise be to Allah alone, the sustainer of all the worlds, most compassionate, ever merciful, master of the day of judgment. O Allah, you alone do we worship, and to you alone do we look for help. Show us the straight path, the path of those whom you have bestowed your grace, favours, not of those who have been afflicted with wrath, nor of those who have gone astray. My dear respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I, Samara Ahmed, would like to welcome you all to another episode of Treasure of Knowledge.
I would also like to thank Sister Fariha for her notable book review. I'm sure you will all agree that it was very enlightening. I began today's episode with the English translation of Surah Al-Fatiha. This surah is read numerous times throughout our day, forming the backbone of our daily prayer, communication to our Lord. Inshallah, as the section progresses, you will realise the importance of this verse in our lives and its significance in regards to the purpose of human creation and concept of human guidance. As promised, today I'll be reviewing an English book entitled Quranic Concept of Human Guidance. In the last episode, I gave you a brief glimpse of the concept of human guidance in the light of Quranic verses. Today, inshallah, we'll be discussing this topic in more depth with reference to today's book. So without delay, I will commence today's book review of the book Quranic Concept of Human Guidance, which is authored by Shaykhul Islam Dr. Muhammad Tahir Qadri under the aegis of Farida Millat Research Institute, Lahore, and published by Minhaj Publications. The book was first published in 1985 and consists of 32 pages concentrating on the topic in hand. The book acknowledges man's need for the right sense of direction to reach the specific end or to realise his coveted goal. Without determining the straight path, he cannot initiate his journey in the right direction. In light of Surah Al-Fatiha, the author lays a foundation for the argument for the purpose of the creation of man and the Almighty being responsible for guiding, revealing the righteous path to him to lead him to fulfillment. Ihdina siratal mustaqim. O my Lord, guide me along the right path. Quoting Surah Al-Fatiha, the author uses this as a base for human guidance. He alludes that the passage is a plea for purposiveness. This particular verse, which embodies a humble request to God to show the right path, makes an explicit reference to the purposive basis of human existence. It clearly suggests that God should reveal to man the path which ultimately leads to the fulfillment of his purpose and ideal. The convulsive cry is a lament for divine help, a request for showing the light to his distracted self to achieve the objective of his angst. There are many forces that are actively engaged in dissuading man from pursuing the right path. The dark forces of life make human beings the target of their negative intentions when they are on the right path. The greatest onslaught of the devil against man is also launched on the straight path, which is evidenced by the Quran itself. The devil challenged God without mincing matters. I will assuredly lie in wait on your straight path to misguide the people. In this Quranic verse, the devil throws the gauntlet to God. However, it is an indirect confrontation with the Creator because he is above the machinations of the devil. But however, the devil can wreak harm on his creatures, and the main focus of this animus and vengeance are those people who are on the straight path. The book discusses how the devil has infinite means of seduction in his bag, and he tries all these tricks on human beings. The weak ones who lack a sense of direction and whose lives are guided by whim easily fall into the devil's trap. They offer no resistance because they possess no definite set of guidelines to counter the lure of attractive deals which are ridden with evil intentions. The author describes and identifies that the devil's chief headache being people who are on the right path, whose lives are geared to a definite purpose and who have unconditionally surrendered their egos to the all-embracing will of the Lord. These are steadfast people who brave all the storms and tempests of life but hold firmly on to their faith in God. The devil finds it almost impossible to dislodge the faith of these people, and therefore he places all kinds of temptations in their way. Each temptation is a form of a challenge. It is a test of their faith and integrity. The lives of these virtuous people do not follow a smooth pattern. The author states that it is one of the tragic ironies of the human situation that man often fails to achieve his objective even when he is aware of both his destiny and the path leading towards his destiny. On account of this existential uncertainty, he badly feels the need for a guarantee of safe conduct towards the destination. The author then moves on to explain the three stages of guidance.
These compulsive acts are three phases of the human conscience, which are technically known as irfan al-ghaya, awareness that ideal or objective, iratul tariq, identification of the right path leading to achievement, and finally isal al-matlub, realization of the objective or ideal in order to eliminate any scope of doubt and deflection from the right path. The particular verse of Surah Fatiha concentrates on explanation of the three human compulsions. It means that this particular Quranic verse provides complete guidance from the awareness of the purpose of human existence up to the actual realization of this purpose. The respected author further divides the verse into three distinct phrases or voices of human conscience. The individual words of the verse from Surah Fatiha are then explained in the context of the above three stages of beseeching guidance from Almighty. Through the cry of Ihdina, the author makes the claim that this is man beseeching God to make him aware of the purpose of his existence. He asks for a kind of consciousness which may help him identify his purpose. He openly admits that God alone has power to confer on him the consciousness of some purpose behind the apparent chaos of reality. He cries, "I am stuck up in the alleys of ignorance, unawareness and darkness. I am unaware of the purpose of my life. I have no knowledge of the objective of my creation." God therefore reveals to him the object of his genesis, the purpose of his creation and the basis of his existence. MashaAllah. Subhanallah. The author then moves on to explain the meaning behind the phrase as-sirat. This is man beseeching God to guide him in identifying the path that leads to the fulfillment of the ideal. He desires guidance from God that may reveal to him that the correct path, the path that runs straight to his place of destination, a path that is free from the thorns of ignorance and the potholes and grooves of arrogance. Once again, God responds to the sincere voice of the human conscience and blesses him with the capacity to identify the right path. Again, mashallah, subhanallah. With al-mustaqim, the author concludes the connotation behind the third phrase. It's man's desire, a guarantee of stability and a guarantee of realization of the objective. He seeks an assurance from the Lord to follow the right path with unwavering stability. Once again, God in return says, if you crave a safe and secure landing on your target, if you desire an impregnable guarantee for the acquisition of ideal, then come and join those people on whom I have lavished my blessings. Befriend them and spend your time in their company, because these are the people who have never incurred my wrath, nor have they ever deviated from the guided path. Subhanallah, subhanallah. Hence, the author concludes that Surah Al-Fatiha is a comprehensive summation of the purpose of human life. It is comprehensive because it does not ignore any aspect of human life that makes human beings unique and unrivaled dwellers of the earth, and whose claim to an eternal abode is also equally established by the essential humanity. Therefore, it not only identifies the purpose of human existence, but also provides a guarantee of the realization of this purpose without any fear or fluctuation from the right path. The book moves forward with a distinction between Quranic knowledge and other concepts, Quranic guidance and purpose of creation, Quranic guidance and the individual aspect, national level and international level of human life. The author stipulates that there is a great difference between Quranic knowledge and other philosophical concepts. But in order to stay on topic here, the difference will be discussed in conjunction with the purposiveness of life. From the explanation of Ihdina as-sirat al-mustaqim, it is clear that the Quranic guidance is not just theoretical, it has its practical aspect as well, and greater emphasis is placed on its active dimension, which results in the actual achievement of the purpose. The author in this section describes the different philosophical disciplines: ethics, dealing with nature of morals and morality; sociology, which deals with the nature of society, its origin and its factors that contribute to social cohesion or social disruption; political science, which examines the formulation of various political systems and how they function within a specific geographical territory; economics concerns itself with economic nature and development of society, concerned with the distribution of wealth and the process of its expenditure; finally,
The subject of religious studies is primarily theoretical in its approach and orientation. The author concludes that the discussion makes it absolutely clear that all intellectual and philosophical disciplines follow a unilateral conceptual course, mainly concerned with the diagnosis and identification of problems without offering any solutions. However, the Quranic discipline concerns itself with both aspects of the problem, its definition as well as its solution. In Islam, the mere identification of the problem is not enough. It is a prelude to the final achievement because Quran, unlike any other half-thought system, places maximum stress on the realization of the problem, and in this way it confirms its own superiority over other philosophical disciplines. The author states that this is the reason when through Surah Al-Fatiha human beings are introduced to the purpose of their existence, they are first asked to identify the correct path that may lead them to the achievement of the purpose, and only afterwards they are asked to identify the purpose of their existence. The author proceeds in the book in light of Quranic verses confirming the concept of Quranic guidance and purpose of creation. Quranic Surah 3, Ayah 138. This Quran is an explicit command for mankind and a guidance and admonition for the God-fearing. Quran Surah 14, Ayah 12. O Prophet, we have revealed this book to you with the express purpose that you may bring human beings out of every kind of darkness into the light. Quranic message is free from wishful thinking and all kinds of fantasy. It relates directly to the nature of the problem and is motivated by practical considerations more than theoretical formulations. God says in the Quran, Surah 17, there is no doubt that this Quran leads towards the path and the objective which is the most straight and the most secure. The author then summarizes with the statement that Quran is a complete source of instruction. We are supposed to seek his advice at every level of human existence. We should approach Quran not only for finding the methodology that will help us without any possibility of doubt in the achievement of this purpose and ideal. According to the Quran, life is a struggle for the acquisition of this purpose, and death is the natural climax of this struggle. Therefore, a purposive human life is a basic plea for the justification of the universe itself. The book is brought to conclusion with the author shedding light on Quranic guidance in chime with the three phases of human life: Quranic guidance on the individual aspect of human life, Quranic guidance on the national level of human life, and Quranic guidance on international level of human life. So to summarize the contents of today's book, the author establishes through the medium of this book that Islam is not an amorphous mass of abstract rules and laws. It places the maximum premium on action. Islam encourages positive conduct and positive action. Therefore, in Islam, there is no cleavage between theory and practice. The mark of a Muslim is his essential solidity and not his incremental impalpability. This is the fundamental difference between a true Muslim and any other person. Islam is not mere speculation and contemplation, it is will and determination. Islam is not mere knowledge, it is action. Islam is not only the discovery of the purpose of life, it is the materialization of this purpose. Islam is not logical and philosophical hair-splitting and rationalization. It is the generation of consequences and achievements through practical struggle. Islam is meant for people who relish action and like to lead an active and meaningful life on this earth. This is the point where Quranic knowledge supersedes all other forms of knowledge on account of its emphasis on the practical and utilitarian aspects of human life. The Quran introduces itself as a book of guidance for three levels of human life. Quran extends its instructions and blessings indiscriminately to every human being. Just as human life cannot achieve its purpose without collectivism and nationalism, similarly, Islam cannot sustain its religious identity without the aid and assistance of these two powerful forces. Quran has not confined its sphere of influence only to the Muslim community. It applies equally and without differentiation to all the nations and communities of the world. Surah Al-An'am, Ayah 91. The Quran is the book of guidance for all the nations of the world.
With this beautiful ayah, I will conclude today's book review, which is a book entitled Quranic Concept of Human Guidance. I hope you enjoyed the review. Please make sure you seek guidance from the Almighty, and please do have a read of this book yourself. Before I hand over to Sister Sadia for her review, I would like to thank you all for listening so patiently and attentively. If there have been any errors or omissions, they are purely on my part, and all that is good is from Almighty Allah. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس پروگرام ٹریجر آف نالج میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم پر. سب سے پہلے میں سسٹر سمیرہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک اور اہم تصنیف قرآنک کانسیپٹ آف ہیومن گائیڈنس کا ریویو پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیان میں مزید برکت عطا فرمائے. ناظرین، آج جس بک کا ریویو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں، یہ بک شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی ایک مختصر اور جامع کتاب ہے. یہ بک 40 احادیث پر مشتمل ہے. اس بک کے 55 پیجز ہیں. یہ بک میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں. انتہائی مختصر کتاب ہے، اور اس کو اسٹڈی کریں گے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ بک کتنی بہترین انداز میں اس کو ترتیب دیا گیا ہے. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس بک کو ترتیب دیتے ہوئے 46 بک سے استفادہ کیا اور نفلی روزوں کی اہمیت کے حوالے سے اس کتاب کو مرتب کیا. ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ روزہ تزکیہ نفس کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس لیے اسلام نے ماہ رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ دیگر ایام کے روزوں کی بھی ترغیب دی ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء و صالحین کا معمول تھا کہ وہ فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزوں کا بھی خاص طور پر اہتمام فرماتے. اس حوالے سے بہت ہی اہم احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں. پیج نمبر 13 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں. حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ روزے کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں. آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر استطاعت رکھنے والا شخص ہر ماہ 3 روزے رکھے تو ایک روزہ 10 دن کی برائیوں کا کفارہ ہوگا، اور وہ شخص گناہ سے ایسے صاف ہو جائے گا جیسے پانی کپڑے کو صاف کرتا ہے. سبحان اللہ. اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک ایسا نسخہ بتایا کہ جس کے روحانی اور جسمانی فائدے ہم حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین، اس حوالے سے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے لگی ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بدھ، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی، یاقوت اور زمرد کا گھر بنا دیتا ہے.
اور اس کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ایک اور حدیث ناظرین شیئر کرنے لگی ہوں. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور قربانی کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے. اس حدیث سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سے دن ہیں جن میں روزہ حرام ہے، جس دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. باقی دنوں میں جیسے نفلی روزوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، ان کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اسی طرح اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ کون سے دنوں میں ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. احادیث مبارکہ میں صوم عاشور، صوم عرفہ، شوال کے 6 روزے، شعبان کا روزہ اور پیر، جمعرات اور جمعہ کے روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. خاص طور پر ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ یعنی ایام بیس کے روزوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کے یہ روزے ایسے ہیں جیسے کوئی شخص ہمیشہ روزے رکھتا رہا ہو. نیز فرمایا کہ جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے. ہر روزہ 10 دن کے گناہ مٹا دیتا ہے اور وہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اس حدیث میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روزوں کے حوالے سے کتنی خوبصورت انداز سے ہمیں ایک چیز کی رہنمائی فرمائی ہے کہ روزہ ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس میں ہمارے کتنے زیادہ فائدے ہیں. ہمارے جسم کی زکوٰۃ کے ساتھ ہمارے جسم کی پاکیزگی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ناظرین، روزے کی اہمیت سے ہم سب بخوبی واقف ہیں. روزے کے جسمانی اور روحانی فوائد بے حساب ہیں اور ان کو بیان کرنا ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، آیت نمبر 184، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ترجمہ، اور تمہارا روزہ رکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں سمجھ ہو. سبحان اللہ. اس آیت کا ترجمہ ہم اگر اسٹڈی کریں تو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ روزے کی کیا فضیلت ہے اور اس کے ہمارے لیے کیا فائدے ہیں. میں یہاں پر روزے کے چند روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے جو جسمانی فوائد ہیں وہ بیان کرنا چاہوں گی کہ آج کل کی جدید تحقیق سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے اور سائنس نے بھی یہ ثابت کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارا قوت مدافعت بڑھ جاتا ہے، ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس پر اس کے بہت بہتر نتائج مرتب ہوتے ہیں. اسپیشلی ہمارا لیور جو ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، جب ہم بالکل کوئی معمولی سی چیز بھی جب ہم کھا لیتے ہیں تو ہمارے لیور کو بہت زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے اور یہ ہر وقت نان سٹاپ کام کرتا ہے. روزہ ایک واحد ذریعہ ہے جس میں لیور کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم بہت زیادہ امپروو کرتا ہے. اس کے علاوہ روزہ ہارٹ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی روزہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور جدید تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان کی مینٹل ایکٹیویٹی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی دماغ کی صحت کو یہ امپروو کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی روزہ ہمارے ویٹ کو لاس کرنے میں بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، کیونکہ اس سے ہماری باڈی میں سے جتنے بھی ٹاکسک ہوتے ہیں وہ ریموو ہو جاتے ہیں، ہمارا فیٹ ریموو ہو جاتا ہے، فیٹ برن ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی اور زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہے. اور جدید تحقیق سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ روزے کے دوران جب ہم 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے، یا پھر اس کا دورانیہ مختلف ممالک میں مختلف ہو سکتا ہے، اس دورانیے میں جب ہم فاسٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ ہم کھانے پینے سے جب رک جاتے ہیں تو ہماری باڈی کینسر کے سیلز کو کھانا شروع کر دیتی ہے. اس طرح روزہ کینسر سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ ہے.
तो नाजरीन, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा इसमें रोज़ा जो हमारे लिए फ़र्ज किया है, इसका टोटली फ़ायदा हमारे ही जिस्म को होता है और इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने पेश किए। नाजरीन, इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और आप सबको ये दावत है कि आप इस बुक का ज़रूर मुतालिया करें और इसको अपने फ्रेंड्स में गिफ्ट करें, क्योंकि ये बुक बहुत ही मुख्तसर अंदाज में तरतीब दी गई है और इसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी दरकार नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान की दौलत से नवाजे और आप सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। इसके साथ ही मैं सिस्टर सुमैया को दावत देती हूँ कि वो शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की बुक डिवाइन प्लेजर का रिव्यू आपके सामने पेश करें। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum, my dear viewers. I hope you are all in the best state of health and iman. In today's program, we will be discussing Hazrat Sayyidi Shaykhul Islam's book, Divine Pleasure, the Ultimate Ideal. This is a relatively short book consisting of around 30 pages. The book deals with the purpose of individual existence and its relation to achieving moral excellence. I shall briefly read a little from the chapters to provide you with a better insight on what this book can offer. Chapter 1. The individual mode of living forms the first phase of human life. A deep study of the Holy Quran reveals that the ideal and purpose of individual existence in acquisition of the highest form of moral excellence. The following verse possesses a fundamental significance in relation to the aim and purpose of human creation. But keep on exhorting, for exhortation benefits the believers. I have created men and jinn that they may worship me. I desire no financial support from them, nor do I desire that they should feed me. This verse has expressed the object of human life and the purpose of his creation with remarkable clarity. It is quite clear from the verse that the creation of human beings does not serve divine interest because God is absolutely independent of human limitations. He is beyond human limitations. He is beyond human cravings and desires. God wills and it is done. There is no gap between his wish and its fulfillment. His wish, in fact, is fulfillment. He does not need human help and assistance in any form of shape, because he is absolutely self-sufficient. God himself declares in the Holy Quran, "Surely it is Allah who is the greatest sustainer, the Lord of power, the strong." The role of God is active in every sense, and the role of man is passive. God is the only agent of all forms of creation, and no other agent has created him. He sustains all other creatures, but is not sustained by anybody else because he is self-sustaining. He is the strongest, therefore no other creature is stronger than him. He does not need to help and support of any of his creatures in any respect. Therefore, it is baseless to presume that human creation is an exhibitionist act that which God wanted to demonstrate his might and muscle. Nor is it sensible to conclude that the creation of mankind is a completion of divine attributes, or that the revelation of the divine self is in some way dependent and contingent on the creation of man. All these conjectures are the expression of human perversion and arrogance. They have no relation whatsoever with the factual position. The fact of the matter is that God has created man only for one purpose. The purpose is that he should achieve a state of maximum moral excellence through total and unqualified submission to the will of the Lord. This submission is not in his interest, nor does it magnify his stature in any way, because he is already the most magnificent.
The surrender to His will is actually in the interest of human beings themselves, because only in this way they can realize truly the very object of their creation. This is the reason Quran has used the word zikra in the context of the purpose of human creation, which means advice. Surely this advice or a sense of surrender shall benefit the believers. If they are aware of the purpose of their creation, and if they adopt this awareness as the basis of their ideal, they can derive the maximum benefit out of this awareness and scale those heights of moral sublimity which are made accessible to them on account of their intensified awareness. It also tackles the true conception of ibadat, or prayer, and notably the strength of convictions which include love of God, financial sacrifice, strength of action, fulfillment of promise, patience and steadiness, jihad or holy war. The book lays out how all these attributes are constituent elements, and the aggregate of these ingredients is called righteousness, or true form of prayer. Hazrat Sayyidi Shaykh al-Islam goes on to talk about this on page 13 under the subheading of highest form of moral excellence is the acquisition of God's pleasure. Moral excellence or perfection is the ideal of individual human life, and this condition or of perfection is achieved through complete surrender to the will of God, and its highest manifestation is the attainment of His pleasure. Consequently, the object of individual human life is to seek the pleasure of God. In other words, the main purpose of an individual is to transform himself into a person with whom God is pleased. This conclusion may be easily derived from the verse in the Quran. Hazrat Sayyidi Shaykh al-Islam goes on to talk about many verses in the Quran which reflect the moral excellence that the human being should strive for and the purpose of human being in this world. Hazrat Sayyidi Shaykh al-Islam goes on to talk about the highest form of moral excellence is attaining God's pleasure, and how the object of human life is to seek the pleasure of God. In other words, the main purpose of human is to transform themselves into a person with whom God is pleased. Hazrat Sayyidi Shaykh al-Islam follows on to provide examples from the Quran and the evidence from the study of the Quran which shows how the purpose and ideal of human life is the acquisition of God's grace. He also touches upon the concept of innovation, bid'ah, and its permissibility for the sake of attaining the pleasure of God. He concludes with the following verse. These verses of the Quran and passages of the Ahadith focus the lens of their wisdom and insight only on one spot of reality, and that is the total concentration of man on the attainment of God's pleasure, and this can be achieved by a constant remembrance and companionship of God, and by a permanent association with those who have already acquired the pleasure of God. These are the people who have already realized the ideal and objective of their lives. Therefore, they are the springs of true instruction and guidance, since they are the only authentic media through which others can receive the primary consciousness of true instruction and guidance. The Quran endorses this fact in the words, "There has come to you indeed from Allah a light and a clear book. It guides those who seek His pleasure along the paths of peace and leads them out of every kind of darkness into the light, or right awareness, by His will, and guides them to the right path, or the path of security and stability."
This verse is transparent endorsement of the conclusions drawn from the discussion that only those who sincerely desire to achieve the ideal of God's pleasure are, in fact, the truly guided people. They are the people whose hearts are luminous with the light of consciousness of their ideal. They are not only travelling on the straight path, but they are already the recipients of the divine guarantee of a safe and secure arrival at their destination, which is nothing but the achievement of the pleasure and grace of the Lord, the ultimate achievement of human spirit. The words are immediately followed by the words that the latter words qualify the former and give a specific, determined and consequential shape to man's request, which can be split into the short phrasal segments and rephrased as follows. O God, confer on us an awareness of the purpose of life that you conferred on your blessed people, so that we may also receive the gifts with which you rewarded them. O God, guide us along the path that your blessed people followed, so that we may achieve our ideal. O God, give us the same guarantee of safe conduct to our destination that you gave to your chosen and blessed people. These divinely rewarded people are those who have followed the straight path, Sirat al-Mustaqim, and who are specifically mentioned in the 16th verse of Surah Al-Ma'idah. So that concludes the brief but illustrious book on the purpose of human existence by Hazrat Sayyidi Shaykh al-Islam. And I really hope that it has encompassed all the whole of the topic of divine pleasure. And I hope this review has provided you with some insight and notably some understanding around the concept of moral excellence and how this may be achieved through both action and intentions. So this concludes our program for this month, and I hope to see you next month, where we will be reviewing a whole various amount of other books ready for you for next month. Inshallah, we will see you then. Assalamu alaikum.